حکم بھی اللہ کا، ہاتھ بنی اللہ کا۔ ایسا عمل ظاہر ہو جائے جس کو بدائے عقل نہ مانتی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد کا کوئی خطیب، امام یا خادم، کوئی درویش آدمی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، آنکھ اس کی محفوظ، زبان اس کی محفوظ، ہاتھ اس کا محفوظ، رزق اس کا حلال، تو کوئی بندہ آ کر اس کو کہہ دے کہ یار اللہ کا تو بندہ ہے، ہر وقت تو مسجد میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، کسی وقت اللہ سے دعا کر دے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اللہ تیری سن لے، تو وہ بندہ آگے سے یہ کہہ دے کہ یار گزارش، اپیل اللہ آگے سے میں کروں گا، ماننا یا ماننا میرے رب کا کام، کرنا نہ کرنا اس کے لیے۔ تو اگر دوپہر کا وقت ہو، کڑکتی ہوئی دھوپ ہو، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگے رکھ دے تو فوری بارش برسنی شروع ہو جائے، یہ کہتے ہیں کرامت، یہ سچ ہے، حق ہے۔ جسم سجدہ عمل طریقہ ہے، حکم عمل میرے رب کا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بہت سارے نبی امتوں کی طرف مبعوث فرمائے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا عمل جو بظاہر عقل نہ مانتی ہو، لیکن اس نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرما دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آج کل جو ہماری پنجابی زبان میں لوگ کہتے ہیں یار معجزہ ہی ہوا، میں ٹریفک دے ہاتھ سے تو بچ گیا، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی یا کسی بزرگ کی یا کسی رب کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا دیا۔ یہ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معجزہ ہی ہوا، بچ گیا ہے، معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، حکم میرے رب کا ہوتا ہے۔ جتنے اس کائنات میں انبیاء آئے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزات سے سرفراز کروایا، لیکن سب سے بہترین جو معجزات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام، بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا، اور میں نے گزشتہ جمعہ میں اسی بات پر اپنی بات روکی تھی کہ میری بات پہ ذرا غور کرنا ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کہاں ختم کیا تھا؟ میں نے بات یہاں ختم کی تھی کہ جتنی اقوام اس کائنات میں آئی ہیں، ہر قوم کو اللہ نے کسی نہ کسی عمل میں بہت ساری ترقی دی ہے۔ جب وہ کمال ترقی پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت اپنا نبی بھیجتا ہے۔ جب قومیں جو ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتی ہیں نا کہ جناب ہم تو خود یہ کام کر لیتے ہیں، اس میں کسی اور ذات کا کوئی عمل دخل نہیں، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے کہ جس تم مادی عمل پہ لگے ہوئے نا
کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل طاقت میرے خدا کی ہے۔ تمہیں بھی اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو میرے اللہ نے دی۔ مثال کے طور پر دو قومیں ہیں جن کو اللہ نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کرواتی ہے اور ایک نسل بنو اسماعیل کراتی ہے۔ حضرت یعقوب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی قوم سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے اور بنو اسماعیل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل سے، حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل سے، حضرت داؤد بھی بنی اسرائیل سے، اور ان سب کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ لیکن ان کی اقوام جو ہیں، قومیں ان کی، وہ اپنے اپنے نبیوں کی باغی ثابت ہوئی، بغاوت کر دی، اللہ کے مقابلے میں آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی نبوت چھین کر کے بنو اسماعیل کو عطا کر دیا اور اکٹھا کیا، باقاعدہ اکٹھ کیا۔ جس طرح دو جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں نا، تو ایک سابقہ اقتدار میں ہوتی ہے اور ایک موجودہ اقتدار میں ہوتی ہے، تو وہ اپنی دارالخلافہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو معذور ہونے والی گورنمنٹ سے وہ منصب لے کر اقتدار میں آنے والی جماعت کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اکٹھے دونوں ہوتے ہیں، اپوزیشن کی اور اقتدار کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اور بیت اللہ بنو اسماعیل کا قبلہ تھا۔ اس بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل مزدور تھے، ان کا باپ ابراہیم کاریگر تھا، بیٹا مزدوری بیت اللہ میں کرتا تھا اور باپ مستریوں والا کام کرتا تھا، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اور بیت المقدس حضرت سلیمان نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا، وہ بنو اسرائیل کا رہا قبلہ اور یہ بنو اسماعیل کا قبلہ۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس بیت اللہ کی عبادت کے لیے، امامت کے لیے ایسا رسول بھیج جو قیامت کی صبح تک انسانی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اب اللہ نے ہر قوم میں ایسے وقت میں نبی بھیجا جب قوم اپنی ذاتی صلاحیت کے ساتھ گمراہی کے کنارے پہ پہنچ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے جادو کا علم پڑا ہو گیا. آج کل بھی جادو کرتے ہیں لوگ. یہ جادو کرنے والا بندہ بہت گنہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن جادو میں کوئی مستقل مزاجی مرض نہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، بالخصوص سورہ بقرہ کی کثرت سے گھر میں تلاوت ہو. جتنا مرضی کوئی جادو کر لے وہ اثر نہیں ہوگا، نہ کاروبار رکے گا، نہ کسی پر کوئی مسئلہ بنے گا. جب جادو کا غلبہ ہوا تو ایک دن اللہ کے ایک فرشتے نے اللہ تعالی سے عرض کیا، مولا اس وقت دنیا میں جادو کا بڑا غلبہ ہے اور لوگ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اگر میں ان کے امتحان کے لیے چلا جاؤں اور تو مجھے اختیار دے تو میں ان کو چیک تو کروں کس حد تک ان کا علم ہے. تو ایک دیہاتی چرواہا بکریاں لے کر جنگل میں پھر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیہاتی چرواہے سے پوچھا، یار اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے؟ اس نے اپنی جادو کی چھڑی کو گھمایا، آسمان کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، غور کر کے کہنے لگا میں جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں، نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے. مجھے لگتا ہے یا تو جبرائیل ہے یا میں. تھا وہی جبرائیل صاحب نے کہا انسانی شکل. یعنی عام آدمی کے اندر جادو کا علم اتنا غلبہ کر گیا تھا کہ ایک سیدھا سا آدمی بھی اپنے جادو کے ذریعے بندے کو یا فرشتے کو ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈ کے دکھا رہا ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. ایک جادو ہوتا ہے، ایک دنیا کا علم ہے، ایک اللہ کا دین کا علم ہے. قرآن یہ کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جاتا ہے نا تو باطل کے پاؤں ٹھہر نہیں سکتے. باطل کتنا بھی طاقتور ہو حق کے سامنے آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتے. آپ کوئی ڈیرے میں بیٹھ جائیں، پنچایت کر جائیں اور دونوں میں سے ایک گروپ جھوٹا ہوگا، جتنا مرضی جھوٹا چرب زبان ہوگا جب وہ بات کرے گا آپ اس کے نیچے ہوگا. سچا آدمی جتنا مرضی کمزور ہوگا اس کی آنکھ نیچے نہیں ہوتی، وہ رونا تو شروع کر دے گا لیکن اس کی زبان حق اور سچ کے ساتھ اکڑی ہوئی سامنے کھڑی ہوگی. ڈرے گا، گھبرائے گا کہ میں کمزور ہوں، لیکن اس کا سچ اس کو ایسے بات کرنے کی جرت پیدا کرے گا کہ اس کی آواز پوری پنچایت میں گونجے گی. تجربہ کر لیں، حق کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، معجزہ جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ طَغَىٰ. فرعون کی طرف جائیے، وہ بہت بڑا سرکش ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اس کے مقابلے میں جا کر بات کریں.
جب بات کرنے لگے تو فرعون نے آگے سے پوچھا، یہ قدرتی کوئی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حسن ہو تو نداکت آ ہی جاتی ہے، مالدار بندہ ہو یا اقتدار میں ہو تو اس کے اندر نخرے اور تکبر آ ہی جاتا ہے، اس کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے کئی بھوک کے مارے ہوئے سیاستدانوں کو دیکھ لیں جن کو کم از کم صحیح طور پہ انسانیت کی طور طریقے کے مطابق بیٹھنا بھی نہیں آتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کے یہ نا یا میں پاؤڈر پھینکتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں 20-20 ہزار کی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، ان کے نخرے ہی وکھرے ہو جاتے ہیں، پیسہ بھی آپ کا، ووٹ بھی آپ کا، اور کوشش بھی آپ کی، اور مزے یہ لوگ لیتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹا ایک مادی زندگی ہے جس پر آدمی متکبر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کم از کم چرب زبانی بھی آ جاتی ہے اور سمجھداری بھی آ جاتی ہے۔ فرعون کو اللہ نے بہت سارا مال بھی دیا، اقتدار بھی دیا، اور علاقہ بھی بہت سارا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات سن، مجھے اللہ نے تیری طرف نبی بنا کے بھیجا، اس نے کیا پلیا میرے گھر ہے، غربت تیرے گھر، مزدوری دے کے تینوں میں پالیا، یا میرے اتنے گھبراہٹ کرنا آ گئی، تو کہ میں نبی ہوں؟ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اس کی دلیل، اس نے کہا دلیل مانگتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں دیا اور یوں کر کے نکالا تو جس طرح ٹیوب جلتی ہے نا، اس طرح سفید چمکنے لگا، تاکہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر اللہ نے معجزہ ظاہر کیا۔ اور دوسرا اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ یہ پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب عقل تھی نا دنیاوی والی، تکبر تھا، اس نے کہا یہ تو میرے اندر بھی طاقت ہے۔ اس نے کہا تیرے اندر کون سی طاقت ہے؟ اس نے کہا دیکھ یہ سزا یافتہ کہتی ہے اور یہ بری ہونے والا کہتی ہے۔ جلاد کو کہا یہ بری ہونے والے بے گناہ کو قتل کر دو اور جو مجرم ہے اس کو رہا کر۔ اس نے کہا دیکھا یہ میرے اندر ہے طاقت کے کوئی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے اور یہ بات میری سمجھ نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق کی طرف سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تو تو اس کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دے اور مشرق کی طرف سے غروب کر دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایتھو آ کے فرعون لاجواب، اس نے کہا لگتا ہے تو جادوگر لگتا ہے جو تو نے یہ سفید ہاتھ کر کے دکھا دیا، میرے بھی رکھے ہیں جادوگر، دیکھ 2 منٹ میں تجھے لاجواب کرتے ہیں۔ اس نے پورے اپنے ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ اب جادوگر بھی بیٹھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی زمین پر، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی رسیاں جب پھینکی تو وہ جلدی جلدی رسیوں کے اندر حرکت آ گئی۔ یہ مسمرزم ہوتا ہے جو بندے کی آنکھ پر اثر کر دیتا ہے، بندے کے دماغ پر اثر کر دیتا ہے کہ یار یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو بے جان چیز تھی، اس میں کس نے جان ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، قرآن کہتا ہے اتنا گھبرائے کہ بھاگ پڑے، یہ تو سانپ بن گئے، یہ تو کاٹیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم مجمع سے اٹھے اور جلدی سے نکل گئے مجمع سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر، گھبرا نہیں، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں تو سوٹا ہے،
فرمایا اس کو زمین پہ پھینک، میں اس کو سانپ نہ بنا دوں تو تیرا خدا نہ ہوں۔ پھینکے سوٹے کو، سوٹا حضرت موسیٰ نے پھینکا، وہ ساری رسیاں نکل گئی۔ جب ساری رسیاں نکلی تو فرعون نے کہا کہ یار اس سے بڑا تو جادو اور تھا نہیں کوئی، ہم اسی دا ٹیلر لا لیا، ایک ہی ساڑھے نہ لگا۔ وہ سارے دے سارے فرعونی کہنے لگے جادوگر، آمنا برب موسیٰ و ہارون، اسی موسیٰ دے رب تے ہارون دے رب سے ایمان لیا۔ یہ تو سچا اللہ کا رسول ہے، ساڈا جادو انہاں دے مقابلے تے نہیں چل سکتا۔ یہ آج جو مسلمان گھبراتا ہے، قبرستان میں ایک چوڑا بیٹھا ہوا ہے، اس نے 6 مہینے وہ نہاتا نہیں ہے، غسل نہیں کیا اس نے، اور اس کے جادو سے آج کا مسلمان ڈرتا ہے، مسلمان بیٹی ڈرتی ہے، وہ جی میرے گھر میں خون دے چٹے آ گئے، میرے گھر دے میں جناب پتہ نہیں بدبو آ گئی، میرے گھر دے اندر فلانی سے آ گئی۔ بھائی تیرے پاس اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑا کوئی علم ہے؟ اس کو پڑھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بچوں کو پڑھایا انگلش، ہم نے بچوں کو کھلایا کھڑا کر کے، اس کو پیشاب کا طریقہ بتایا کھڑے کر کے، اس نے پخانہ کرنا ہے کرسی پہ بیٹھ کے، اس نے پانی پینا ہے بائیں ہاتھ سے، اس کو کلمہ نہیں آتا، جب ہماری میت اٹھتی ہے ہم نے غسل دلوانا ہے کرائے کے بندے سے، جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو پڑھانا ہے مولوی سے، انہوں پرانا جوڑا دے مولوی نے کوئی، او مولوی میرا پیو مر گیا قبر تے پڑھ، ہر 500 روپیہ۔ اب مولوی نے بھی من کرنا شروع کر دیتا۔ اس کرائے کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کرائے کے ملا نے قرآن بیچا ہے۔ خود پڑھو اللہ کا قرآن، خود کرو تلاوت، تھوڑا پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، خدا کی قسم اس میں چھپا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی مالی بھی۔ میرے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی کمی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ اولاد کی کمی ہے، فرمایا استغفار کر۔ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں اگتی، فرمایا استغفار کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ سکون کوئی نہیں ہے، فرمایا استغفار کر۔ وہ بے تکلف صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سوال مختلف ہے جواب صرف ایک ہے، استغفار ہی کرتا چلا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سورہ نوح بولو، کیا ہے قرآن کی آیت؟ استغفروا ربکم، نہیں انہ کان غفارا، یہ تو پیچھے پڑھ فقلت استغفروا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ میری صغیرہ گناہ سے معافی، اللہ میری کبیرہ گناہوں سے معافی، اللہ میں نے جھوٹ بولا ہے میری معافی، اللہ میں نے بددیانتی کی ہے میری معافی، یا اللہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، یا اللہ میری معافی، یا اللہ میں نے سجدہ 2 نمبر سے کیا ہے، یا اللہ میری معافی، یا اللہ میرے اندر ریاکاری آ گئی ہے، یا اللہ میری معافی، یا اللہ میں نے قبر کو سجدہ کیا ہے، یا اللہ میری معافی، یا اللہ میں نے کسی کو دکھ دیا ہے، یا اللہ میری معافی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ۔ اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ میرے رجوع کو قبول کر لے، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ میری ندامت کو قبول کر لے۔ ادھر تو ندامت کا اظہار کرے گا، ادھر خدا تیرے اوپر بارش رحمت کی برسا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہے یار، کھول کے دیکھو، ٹائم پھر ہو گیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔